اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگیں سجی ہوئی ہیں، لوگ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، جشن کا ماحول ہے۔ یہاں 25 دسمبر کی رات عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منایا گیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی عیسائی کنٹری، عیسائی ملک نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منایا جا رہا ہے، بلکہ یہ سعودی عرب ہے۔ یہاں سعودی عرب کے اندر بلڈنگوں کو سجایا گیا، ہوٹلوں کو سجایا گیا، خوشی کا ماحول پیدا کیا گیا اور یہاں مٹھائیاں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ میں سوال عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کے بارے میں نہیں کر رہا، میرا سوال یہ ہے جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آتا ہے تو اسی سعودی عرب کے حکمران جو اس وقت ہیں وہ پابندی لگاتے ہیں، وہ شرک قرار دیتے ہیں، وہاں کے مفتی جلوس محمدی نکالنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور صرف سعودی عرب کے مفتی نہیں بلکہ انڈیا کے اندر بھی ان کے ایسے چمچے اور ایسے غلام آپ کو مل جائیں گے۔ ہندوستان کے اندر بھی جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جھنڈیاں لگانے کو حرام قرار دیتے ہیں، لائٹنگ کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں، جلوس نکالنے کو وہ حرام کہتے ہیں۔ عید میلاد النبی منانے والوں کو مشرک تک کہا جاتا ہے۔ ایسے وہ مفت کے مفتی آپ کو انڈیا کے اندر سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہوں گے اس وقت پہ، لیکن آج جب سعودی عرب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کے موقع پر لائٹنگ لگائی جاتی ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور وہاں جشن منایا جاتا ہے، خوشی کا ماحول وہاں کریٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں کوئی مفتی جو ہے فتویٰ لگانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے یا سمجھانے والا نہیں ہے۔ تمام جو شرک و کفر کے فتوے ہیں وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ہی لگائے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ کیسے امتی ہیں جو نبی پاک کے میلاد منانے والوں کو طرح طرح کی فبدیوں کا یہ شکار بنایا کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنا بالکل جائز ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں انبیاء اکرام کے بارے میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، اور یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اور بھی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، کہ یاد کرو ادریس علیہ السلام کو۔ اللہ نے اور انبیاء اکرام کا ذکر کیا، یاد کرنے کا حکم بھی دیا ہے، تو ہمیں انبیاء اکرام کو یاد کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو، ان کی کلچر کو اور ان کی تعلیمات کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، وہ ایک رسول ہیں، یہ ایمان ہے، سچے پکے نبی ہیں، یہ ایمان ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ نبی یا رسول نہیں ہیں تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ کفر کی حد میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہی ہوتا ہے کہ آقا کریم کے روزے کے سامنے جا کر اگر کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے تو وہ لال رومال والا جو بہت زیادہ فتوے جھاڑتا ہے اور عاشق رسولوں کو پریشان کیا کرتا ہے، وہ لال رومال والا اب اس پہ فتوے نہیں لگائے گا، ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور وہ وہیں پر خاموش ہے۔ وہ اگر فتویٰ لگاتا ہے تو نبی پاک کے روزے کے سامنے سلام پڑھنے والوں کو روکتا ہے، درود پڑھنے والوں کو روکتا ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کو روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے۔ آپ معاذ اللہ دیکھیے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ جو لوگ آج سعودی حکمرانوں کی فرما برداری کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ایک اچھے لوگ ہیں، یا وہ حکمران جو اس وقت کے ہیں ان کے بارے میں بڑے اچھے خیالات پیش کیا کرتے ہیں، اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کیا کہو گے آپ اپنے آقاؤں کے بارے میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کے لیے پرمیشن دے رہے ہیں، ہوٹلوں کو سجا رہے ہیں؟ کیا کہو گے اب ان حکمرانوں کے بارے میں جو یوگا کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر یوگا کے ٹیچروں کو بلا بلا کے یوگا کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ وہی حکمران ہیں جو عید میلاد النبی کے موقع پر طرح طرح کی فبدیاں کسا کرتے ہیں اور پابندیاں عائد کیا کرتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر ایک سنی، ہر ایک مسلمان کو منانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک کا احسان ساری کائنات پر ہے، تو ہر انسان کو، مخلوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا پر احسان بنا کر بھیجا ہے، احسان لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں پر ہم نے احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کو پیدا فرمایا جو انہی میں سے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے، وہ انسان جو بول نہ سکتا تھا آقا کریم نے بولنا سکھایا ہے، کیونکہ بولتا تو ضرور تھا مگر جھوٹ بولتا تھا، کھاتا ضرور تھا مگر حرام کھاتا تھا، چلتا ضرور تھا لیکن دنگا فساد کرتے ہوئے چلا کرتا تھا، پیتا ضرور تھا مگر شراب پیا کرتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت سکھائی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کس طرح عبادت کی جائے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے، کس طرح پڑوسی کا
کا حقوق ادا کیا جائے, ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے, تمام وہ چیزیں جو انسان نہیں جانتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. تو ان کے آنے والے دن پر اگر ہم خوشی کریں, جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن اگر خوشی کا اہتمام انتظام کرے تو لوگ فتوے لگا دیا کرتے ہیں. لیکن ہم یہی کہیں گے خاک ہو جائیں یا دودھ جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کومنٹس کر کے بتائیے گا.